السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نام محمد سرور سب سے لاکھوں کروڑوں اور بزرگ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک تصویر۔ حافظ سعد رضوی نے پستول سے اسٹریٹ فائر کیا اور ایس ایچ او کو گولیاں لگی سینے اور پیٹ میں۔ اس کے بعد ان کے بھائی انس رضوی نے گن اٹھائی اور انہوں نے بھی فائرنگ کی۔ ایس ایچ او صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ اور کیا کچھ ہوتا رہا، اور آخر 2 بجے تک رات کو تمام معاملات ٹھیک تھے، پھر ہوا کیا تھا جس کے بعد یہ حادثہ پیش آیا۔ جو بھی میں خبریں دے رہا ہوں میں آپ کو خاص طور پر ٹی ایل پی کے حوالے سے ایف آئی آر میں جو کچھ لکھا ہے وہ بتاؤں گا، اور اس وقت وہ کہاں موجود ہیں، کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی دونوں منظر عام سے غائب ہیں۔ دونوں اس وقت کہاں ہیں، لوکیشن پتہ چل چکی ہے، اور ہوا کیا تھا رات کو یہ بتا دیتا ہوں۔ ان کے گھر کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ان کے گھر سے جو خواتین کو گرفتار کیا گیا، بچوں کو جو لے کر کے گئے تھے اور پھر چھوڑ دیا بعد میں، اس پہ سب نے احتجاج کیا، سب نے مذمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان کے گھر سے جو بریف کیس ملے جس میں لاکھوں کروڑوں میرا خیال نقدی تھی، اس میں سونے کی زیورات تھے، اس میں گھڑیاں موجود تھیں بڑی بیش قیمتی، اور اس سب کہا گیا کہ جی یہ خود لائے ہیں پولیس والے۔ حالانکہ اب میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہ ہیں کس کی، اور اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ٹی ایل پی کی جانب سے، اور معاملہ کہاں جا کر خراب ہوا۔ سب سے پہلے جب وہ نکلے ہیں تو پوری دنیا میں امن معاہدے کے حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ جو کچھ بھی اسرائیل نے کیا اس کے ظاہر ہے بہت نسل کشی کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا وہ، اور اپنی طرف سے تو کر ہی دی تھی، اس میں ہزاروں فلسطینی بے گناہ شہید ہوئے۔ اور لیکن جب یہ امن معاہدہ ہوا تو سب نے سکھ کا سانس لیا کہ چلیں فلسطینیوں کو کسی حد تک جو ہے امن نصیب ہوگا، کم از کم دوبارہ وہاں کچھ بہتر طریقے سے لوگوں کی سروائیو ہو جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہنچا دی جائیں گی، جو زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ ہو سکے گا، شہر میں صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی ہے۔ ایسے موقع پر کیوں ٹی ایل پی نے احتجاج کا اعلان کیا، لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ فیض آباد سے اور ہم امریکن ایمبیسی تک احتجاج بھی کریں گے، اور پھر وہ احتجاج بتاتا ہوں جو اس کے بعد میں جواب دیا سعد رضوی صاحب نے کہ جب سب جگہ سے تنقید ہونا شروع ہو گئی، کچھ بریلوی مکتبہ فقہ کے علماء کرام نے بھی تنقید کی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم تو اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ بیان تھا ان کا۔ لیکن بعد میں انہوں نے کیا کہا، جن سے وہ مذاکرات کر رہے تھے ان سے انہوں نے کیا کہا، کیا ڈیمانڈز رکھیں، کیا مطالبات رکھے، کیا شرائط رکھیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے مطالبات جو رکھے اس میں سب سے پہلے تو کہا کہ ہمارے جو کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں ان کو سب کو رہا کر دیا جائے، اور مرنے والوں کو دیت، ان کو یعنی کہ پیسے دیے جائیں، اور زخمیوں کو معاوضہ دیا جائے، اور شرط رکھی کہ ضبط کیا گیا قیمتی سامان اور رقم جو وہاں ان کے گھر سے برآمد ہوا تھا، بیگوں سے نکلا تھا، وہ واپس کیا جائے، اور حکومتی وزراء جو کچھ ہمارے بارے میں کہتے رہے ہیں، دلال چودھری اور دیگر، اشارہ ان کی طرف تھا، اپنے الفاظ پر ہم سے معافی مانگیں۔ لیکن ٹی ایل پی کو جواب دیا گیا، وہ یہ دیا گیا کہ جو آپ کے بے گناہ کارکنان ہیں وہ تو ہم رہا کر دیں گے، لیکن جو تشدد میں ملوث کارکنان ہیں ان کو تو پھر قانون کا سامنا کرنا ہوگا، عدالتوں سے ان کی ضمانتیں بھی ہوں گی، اور عدالتوں میں اپنی بے گناہی وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ کہا تھا اسلام آباد امریکی سفارت خانے جا کر احتجاجی مراسلہ دے کر ہم احتجاج ختم کریں گے۔ میں نے کیا کہا تھا، اظہار یکجہتی تھا۔ اب وہ بعد میں جب وہاں مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا احتجاجی مراسلہ دینے جا رہے ہیں ہم تو امریکن ایمبیسی، یا غیر ملکی ایمبیسی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹی ایل پی کے ماضی کے پس منظر میں اس کی بھی اجازت حکومت نے نہیں دی۔ سے پہلے توڑ پھوڑ سارا کچھ جو کچھ ہوتا رہا، اس سے پہلے کہ ان کو احتجاج میں وہ پورا پاکستان ظاہر جانتا ہے۔ رات 2 بجے اس وقت تک ڈیڈ لاک ہو چکا تھا، پیدا ہو گیا یہ سارے مطالبات کے بعد، جب ٹی ایل پی نے مطالبے دہرائے دوبارہ اور کہا گیا کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں، اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم شرط رکھ دی کہ اس کے بغیر تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہ شرط کیا تھی، وہ مطالبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ادارے سے بات کریں گے، آپ لوگوں سے نہیں کریں گے، ادارے سے بات کریں گے۔ مگر ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے دھرنا ختم کریں پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ مگر ٹی ایل پی نے یہ بات نہیں مانی اور مطالبات ڈٹائی سے دہراتے رہے۔ پھر قانون نافذ کرنے والوں نے آپریشن کر کے احتجاج ختم کرایا۔ اچھا، اب آ جائیے اس طرف کہ ایس ایچ او کو گولی لگی اور کیا کچھ ہوتا رہا، سعد رضوی صاحب نے کیوں گولی مار دی۔
FIR کے مطابق SHO شہزاد نواز چمٹ پولیس جتھے کی صورت میں دھاوا بول دیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، نعرے لگائے گئے، کسی صورت بچ کر نہ جانے پائیں، اور یہ بھی کہا گیا TLP کی جانب سے، اور کچھ لوگ اسلحہ لہراتے ہوئے، اسلحہ تانے ہوئے SHO گاڑی میں تھے، SHO تھانہ فیکٹری ایریا، ان کو زبردستی گاڑی سے نکالا اور ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں اسٹیج پر موجود سعد رضوی نے اپنے قریب پڑا ہوا پسٹل اٹھا کر SHO کو جان سے مارنے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کر دی، جس سے SHO کو پیٹ اور سینے میں گولیاں لگیں، وہ گر پڑے، جس کو فوری طور پر ظاہر پھر پولیس والوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ہاسپٹل لے گئے، اور اسی دوران وہ پھر بعد میں جا کے جہاں وہ شہید ہوئے۔ لیکن اسی دوران انس رضوی نے بھی اپنی رائفل سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پولیس افسران کو فائر لگے اور وہاں بھی کچھ پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد آپریشن ظاہر ہوا اور پھر اندھیرا ہو گیا، وہاں پر لائٹیں بند کر دی گئیں، تو کہا جاتا ہے دونوں بھائی وہاں سے خاموشی سے نکل گئے۔ اچھا، اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت اب تک کی جو اطلاعات ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ TLP کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی اور انس رضوی کا ہم نے سراغ لگا لیا اور ان کے گرد پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا، وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں، اگر زخمی ہیں تو ریاست طبی سہولیات فراہم کرے گی۔ پولیس ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ چینلز پر مختلف یہ خبر چل بھی رہی ہے، اور نون لیگ کی جو ہنا پرویز بٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی اسی بات کو دہرایا ہے۔ کچھ لوگ کل یہ کہہ رہے تھے، کچھ صحافی حضرات، کہ جناب وہ تو کسی کے پاس ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ ہے اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں مسلسل اڑتی رہیں۔ جو میں نے یہ فائرنگ والی بات آپ سے کی، میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے FIR، اس میں تمام چیزیں لکھی ہیں، اور BBC نے بھی اس کو کوڈ کیا ہے کہ یہ کچھ ہوا، کہاں جا کر معاملات خراب ہوئے، انہوں نے اسٹریٹ فائر کر دیا اور SHO جہاں بھاگ ہوئے اس سے، اور تھانہ فیکٹری ایریا کے SHO ہیں شہزاد صاحب، وہ جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اچھا، اب سرکاری رپورٹ کے مطابق کیا کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی 40 سرکاری نجی گاڑیاں جلائی گئیں، 48 پولیس اہلکار زخمی ہیں، وہ ڈنڈوں سے بھی زخمی ہوئے، وہ فائرنگ سے بھی زخمی ہوئے، 3 TLP کارکن اور 6 راہگیر جہاں بھاگ ہوئے ہیں، اور پولیس والوں کی بھی اس میں 2 یا 3 کی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے جتھے اٹھ کر ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ لیکن ماضی میں TLP 2015 میں بنی تھی، اس وقت سے اب تک متعدد بار اسلام آباد کی جانب آئے، اور پھر وہ وہاں کر جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے خلاف پہلے بھی ظاہر پھر حکومت کو آخر میں حکومت کے پاس اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ گزشتہ روز مرید کے جو ہوا، وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس اس بار تو کوئی قابل قبول جواز نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے مارے ہیں۔ بھائی لاہور میں بھی اظہار یکجہتی آپ کر سکتے تھے، اور پھر جن سے مذاکرات آپ کر رہے تھے ان کو آپ کچھ اور بتا رہے ہیں کہ احتجاجی مراسلہ دے کے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور پھر FIR کے مطابق ابھی غلط صحیح کی بات تو ظاہر عدالتوں میں ثابت ہوگی کہ آپ نے واقعی پستول سے فائرنگ کر کے SHO کو شہید کر دیا، یا صرف محض الزام ہے آپ پر۔ یہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومت نے اپنا موقف پیش کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو بار بار کہا ہے ان کو کہ آپ احتجاج ختم کریں، جو بھی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیں، لیکن کوئی بڑا مطالبہ ان کا سامنے نہیں آیا تھا۔ اب حکومت کی جانب سے کہا گیا ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، ابھی تک ہم نے نہیں پکڑا، ہماری حراست میں نہیں ہے۔ خبریں ظاہر میں نے بتایا کل تو یہ گردش کر رہی تھیں ان کی حراست میں ہے کسی ادارے کی، اور وہاں تفتیش ہو رہی ہوگی یا کیا ہے، وہ زخمی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے مطابق کہ شاید وہ زخمی بھی ہیں۔ اور اب جو گورنمنٹ نے کہا ہے، انہوں نے تو کہا جی ہم نے گھیرا تنگ کر دیا، بہت قریب ان کے پہنچ گئے، اور ہم ان کو جلد قانون کی گرفت میں ان کو لے آئیں گے۔ ان کو چاہیے کہ خود بخود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی اجازت۔